بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلحہ یو کے سے سوال پوچھتے ہیں، بیرون ملک میں مسجد دور ہو تو کیا کریں؟ اگر مسجد گھر سے 13 منٹ دور ہو اور گاڑی کی سہولت بھی نہ ہو تو کیا گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر اتنی دور مسجد ہے تو آپ کے لیے مسجد جانا واجب نہیں ہے، لیکن جائیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قدم مسجد کی طرف اٹھتا ہے ہر قدم پہ ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو آپ گاڑی میں جائیں، کسی بھی چیز پہ جائیں، جتنا آپ سفر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کریں گے، آپ کی خطاؤں کو درگزر کریں گے، معاف کریں گے۔ لیکن بہرحال لازم نہیں ہے اتنی دور جانا۔ اب گھر میں جب آپ نماز پڑھیں تو پہلی تو کوشش یہ کریں کہ اپنے محلے میں کسی مسجد کا انتظام کریں۔ تمام جتنے بھی وہاں مسلمان ہیں، چاہے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، وہ مل کے کوئی ایسی کوشش کریں کہ محلے ہی میں مسجد کا انتظام ہو جائے، کیونکہ اتنے عرصے تک جماعت کی نمازوں سے اور مسجد کی جماعت سے محروم رہنا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب تک مسجد میں انتظام نہیں ہوتا تو آپ گھر میں جماعت کا اہتمام کریں، کچھ لوگ جمع ہو جایا کریں ایک ہی گھر میں یا کسی ایک جگہ پہ۔ وہ بھی ممکن نہیں ہے تو آپ گھر کی جو مستورات ہیں یا گھر میں بچے ہیں ان کو لے کے جماعت کرا لیا کریں۔ بالکل ہی جماعت، فرض نماز میں جماعت چھوڑ دینا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ ہمیں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مسجد کی جماعت نکل جاتی تھی تو آپ گھر میں آ کے جماعت کروایا کرتے تھے۔ دوسرا سوال ہے محراب میں نماز کا حکم۔ وجاہت اللہ صاحب لکی مروت سے پوچھتے ہیں، محراب مسجد میں شمار ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر امام محراب میں کھڑا ہو تو کیا مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ ایک ایسے ہی کسی نے شوشہ چھوڑ دیا کہ محراب مسجد میں داخل نہیں ہوتا۔ میں تو جہاں بھی تحقیق کی ہے تو جو مسجد کی انتظامیہ ہے وہ کوئی الگ سے نیت نہیں کرتے۔ جب بھی مسجد کی تعمیر ہوتی ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ محراب بھی مسجد ہی میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی نے مسجد بنائی اور پہلے سب نے مل کے یہ نیت کی کہ یہ والا ایریا مسجد سے باہر ہوگا، تو پھر تو ایسی کنڈیشن میں تو محراب مسجد میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسی کسی نے نیت نہیں کی ہے تو محراب بھی مسجد ہی میں داخل ہے۔ گروی رکھی چیز پر زکوٰۃ کا حکم۔ افضل صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں، اگر کسی نے سونا گروی رکھا ہو تو جب زکوٰۃ کا وقت آئے گا تو اس کی زکوٰۃ کس پر ادا کرنا واجب ہے؟ بھائی جس نے گروی رکھوایا ہے، جو اصل مالک ہے سونے کا، اس پر لازم ہے۔ جس کے پاس گروی رکھا ہوا ہے اس پر لازم نہیں ہے۔ اسکریچ کارڈ سے انعام حاصل کرنا۔ حمزہ فیاض کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، آج کل جو 100 روپے کا اسکریچ کارڈ چل رہا ہے جس سے موٹر سائیکل بھی نکلتی ہے، پیسے بھی نکلتے ہیں، کیا اس کا لینا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی اگر یہ صرف کارڈ ہی ہے، اصول یہ ہے کہ صرف کارڈ ہی 100 روپے کا مل رہا ہے اور یہ ظاہر ہے کارڈ کی بذات خود تو کوئی ویلیو نہیں ہے، استعمال کی چیز نہیں ہے، تو پھر تو یہ جوا ہے۔ آپ 100 روپے داؤ پہ لگا رہے ہیں کہ بائک نکل آئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو 100 روپے ڈوب گئے۔ اور اگر یہ کوئی اور جیسے بعض ایزی لوڈ والا کارڈ ہے، اسکریچ کارڈ، اس میں 100 روپے کا بیلنس تو آپ کو مل رہا ہے لیکن کبھی کبھی بائک بھی نکل آتی ہے، تو یہ پھر ایک کمپنی کی طرف سے انعام ہوگا کہ جو آپ نے پیسے 100 روپے لگائے ہیں اس کا عوض تو آپ کو بہرحال مل ہی رہا ہے، اور پھر کمپنی کبھی کبھار انعام بھی دے دیتی ہے تو وہ انعام کمپنی کی طرف سے پھر غریبی ہوگا۔ تو ایسے ہی اصول یاد رکھیں، کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں اور اس میں سے ٹوکن نکل آتا ہے جس میں انعام ہوتا ہے، تو اگر آپ نے جو پیسے دیے ہیں ان پیسوں کے حساب سے آپ نے چیز خرید لی اور وہ چیز قابل استعمال ہے، جیسے کلر کے ڈبے لوگ خریدتے ہیں تو ان میں ٹوکن میں انعام بھی نکلتا ہے، تو کلر کے ڈبوں کی قیمت تو وہ ادا کر چکے ہوتے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کو کلر کا ڈبہ مل جاتا ہے، تو وہ قیمت بھی وہی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ہوتی ہے۔ تو یہ بالکل جائز ہے، یہ کمپنی کی طرف سے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، اپنی پروڈکٹ کو بکوانے کے لیے ایک ترغیب کا ذریعہ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھ لو، ہو سکتا ہے انعام بھی نکل آئے۔ لیکن اس میں اگر آپ نے جو چیز خریدی ہے وہ چیز قابل استعمال ہی نہیں ہے، جیسے ہی کارڈ وارڈ خرید لیا آپ نے، یا باؤنڈ لوگ لے لیتے ہیں، پرائز باؤنڈ، یا قابل استعمال تو ہے لیکن وہ اس کی بہت زیادہ قیمت لے رہا ہے صرف انعام کی لالچ میں، کمپنی انعام کی لالچ میں ایک معمولی چیز کی قیمت بہت زیادہ رکھتی ہے، تو بھی یہ ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ آپ نے جو پروڈکٹ کی اصل قیمت تھی وہ تو دے دی، لیکن آپ اضافی قیمت اس لالچ میں دے رہے ہیں کہ انعام نکلے گا،
وہ انعام نکل گیا تو وہ آپ کی قیمت سے بھی کئی گنا قیمت لوٹ آتی ہے، انعام نہیں نکلا تو وہ جو اضافی پیسے آپ نے داؤ پہ لگائے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں۔ تو اس میں یاد رکھیں کہ کوئی بھی انعامی اسکیم جب نکلتی ہے کہ آپ کوئی پروڈکٹ خریدیں گے تو آپ کو اس پہ انعام ملے گا، تو اس انعامی اسکیم میں یہ ضروری ہے کہ جو پروڈکٹ آپ خریدیں گے آپ سے جو قیمت لی جا رہی ہے وہ اس کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ہو، بہت زیادہ قیمت آپ سے نہ لی جا رہی ہو۔ مورگیج پر گھر لینا، عمران خان کینیڈا سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مورگیج پر بوقت ضرورت ایک دفعہ گھر لینا صحیح ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ نیز اگر کسی نے اس طرح سود پر گھر لے لیا ہو تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو آپ نے کہا کہ کسی نے ایک دفعہ گھر لے لیا ہو تو اب یعنی ایک دفعہ گھر لینا صحیح ہے، یہ ممکن ہے کسی ایسے عالم نے فتویٰ دیا ہو یہ سامنے رکھ کر کہ انسان کا جو گھر ہے نا رہائش کا، وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، تو ایک گھر چونکہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے لہذا وہ ایسے قرضے پہ لی جا سکتی ہے۔ مورگیج سودی قرضہ ہوتا ہے کہ آپ نے بینک سے لون لیا پھر آپ اس کو سود دیتے رہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاؤس بلڈنگ والوں سے آپ قرضہ لیتے ہیں تو پھر ان کو سود دیتے رہتے ہیں اور گھر میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک ہے یعنی یہ سودی قرضہ لیا جا رہا ہے، سود نہیں لیا جا رہا، سود لینا تو بہرحال حرام ہے اور سود کی جو رقم ہے اس سے تو کچھ بھی خریدیں گے وہ حرام در حرام ہی ہوگی، لیکن جو سودی قرضہ لینا ہے وہ ضرورت کے موقع پر جائز ہے۔ سود لینا نہیں، سودی قرضہ لے کر سود دینا۔ اگر کوئی آپ کو جائز طریقے سے قرضہ نہیں دے رہا، یعنی قرض حسنہ جسے کہتے ہیں، اور آپ کے پاس خود بھی پیسے نہیں ہیں اور کوئی شدید ضرورت آ جاتی ہے جو آپ کی بنیادی بیسک ضرورتوں میں سے ہے، تو ایسے موقع پہ قرضہ لینا، سودی قرضہ لینے کی گنجائش ہے شریعت میں۔ لیکن ضرورت کہتے کس کو ہیں؟ تو ضرورت میں رہائشی گھر، یعنی آپ کو ظاہر ہے انسان کی ضرورت ہے کہ وہ رہنے کے لیے اسے گھر چاہیے، تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ رہائش کا گھر تو انسان کی ضرورت ہے، لیکن اس گھر کا ذاتی گھر ہونا یہ انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ کرائے کا گھر بھی انسان کی بیسک ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، اس پر تو میرے بہت بیانات ہیں، آپ سن لیجئے کہ ذاتی گھر اور کرائے کے گھر میں فرق کیا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں جو علماء کی تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو رینٹ پہ گھر مل سکتا ہے اور آپ میں استطاعت ہے کہ رینٹ پہ رہنے کی، تو پھر آپ کے لیے مورگیج پر ذاتی گھر خریدنا جائز نہیں ہے، کیونکہ گھر کی جو بیسک ضرورت ہے وہ رینٹ پہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ مشکلات تو ہوتی ہیں اس میں، لیکن ظاہر ہے حلال میں اللہ نے مشکلات رکھی ہیں، حرام آسان ہے، تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر رینٹ پہ آپ رہ سکتے ہیں تو پھر آپ مورگیج پر گھر، ذاتی گھر نہ لیں۔ رینٹ پہ رہنا بھی ممکن نہیں ہے اور گھر کا اور بھی کوئی انتظام نہیں ہو رہا، تو پھر گنجائش ہے کہ مورگیج پہ گھر لیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ رینٹ پہ باہر یعنی لینا بھی آسان ہے ان ملکوں میں جہاں تک ہماری تحقیق ہے۔ اگر کسی نے اس طرح سے سود پر گھر لے لیا ہو تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ گھر لے لیا تو پھر توبہ استغفار کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، توبہ کرے، استغفار کرے، اس گھر میں رہ سکتا ہے، لیکن آئندہ کے لیے توبہ بھی کرے اور جو کچھ ہو چکا اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ ٹیوشن دلوا کر کمیشن حاصل کرنے کا حکم۔ احمد اشفاق کراچی سے۔ ایک آدمی کسی کو ٹیوشن لگواتا ہے اور کہتا ہے آپ کی جو پہلی فیس ہوگی اس کا 50% آپ مجھے دیں گے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ آج کل جو صورت چل رہی ہے وہ یہ کہ میں آپ کو ٹیوشن دلوا کے دیتا ہوں، جتنی فیس آپ کے پاس آتی رہے گی اس میں سے اتنے % آپ مجھے دیتے رہیں گے، 5% یا 10% یا 20%، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب آپ نے کسی کو ٹیوشن دلوایا تو آپ نے اس کا ایک کام کیا، اس کام کی آپ ایک متعین اجرت لے سکتے ہیں، متعین اجرت کہ بھئی میں اتنے 1000 روپے آپ سے لوں گا، تو یعنی یہ کہنا کہ ہر مہینے تنخواہ سے میں اتنے فیصد لوں گا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری صورت جو آپ نے یہاں بیان کی ہے کہ پہلی تنخواہ سے میں 50% لوں گا، یعنی پہلی جو فیس آئے گی اس سے میں 50% لوں گا، جبکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پہلی فیس آئے گی کتنی، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک صورت ہی بنتی ہے اس کی کہ آپ جس کو ٹیوشن لگوا کے دے رہے ہیں آپ اس سے کہیں کہ میں آپ سے اس ٹیوشن کے اتنے پیسے لوں گا، متعین 50,000، 1,00,000 یا 20,000 یا 10,000 جو بھی۔ ہاں یہ پیسے متعین کرتے ہوئے آپ کسی بھی چیز کو معیار بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ سوچیں کہ جس کو آپ نے ٹیوشن دلوایا ہے ٹیوشن، آپ یہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس کی فیس آپ کو ملے گی کتنی،
اب وہ بتاتا ہے کہ مثلا 10,000 روپے فیس ملے گی، تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ بھئی تم کم از کم 1 سال تک تو یہاں پڑھاؤ گے، تو 1 سال میں یہ 1,20,000 روپے ماشاءاللہ تم کما لو گے، تو 1,20,000 کا بنتا ہے جی 20% یا 10%، 12,000 روپے بنتا ہے۔ تو ایسا ہے کہ میں یہ ٹیوشن آپ کو دلوا رہا ہوں اور آپ نے مجھے اس کے متعین نفع 12,000 روپے دینا ہے، بس 12,000 آپ کے ذمے ہو گئے، جس کی ادائیگی کی صورت یہ ہوگی کہ آپ نے ہر مہینے 2,000 روپے مجھے دینے اور 1 سال میں آپ کا اور ہمارا حساب کلیئر۔ تو اس طرح سے تو طے کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہ ٹیوشن پڑھاتا رہے یا چھوڑ دے، اس کو بہرحال ہر مہینے 2,000 آپ کو دینے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، اس کو فیس وہاں سے ملے یا نہ ملے۔ تو یہ طریقہ تو جائز ہے۔ اسی طرح یہ طریقہ بھی جائز ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ بھئی آپ کو پہلی تنخواہ کا 50% اتنا مجھے دینا پڑے گا، اور جو پہلی تنخواہ ہے وہ پہلے سے متعین ہو کہ وہ ہے کتنی۔ مثال کے طور پر وہ 10,000 روپے، تو آپ کہتے ہیں بھئی یوں نہ کہیں کہ پہلی تنخواہ کا 50%، بلکہ آپ یوں کہیں بھئی مجھے 5,000 روپے چاہیے اس کمیشن کے، اور وہ پہلی تنخواہ کا مطلب یہ کہ پہلی تنخواہ صرف سہولت کے لیے کہ چونکہ اس وقت آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے لہذا دے دینا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ اس کو پہلی تنخواہ نہ بھی ملی تو اس کو بہرحال دینے پڑیں گے آپ کو، کیونکہ آپ کا جو عمل تھا کسی بندے کو ٹیوشن دلوانا، وہ عمل تو آپ نے کر لیا، آپ اجرت کے مستحق ہو گئے۔ اب وہ وہاں سے پہلی تنخواہ لیتا ہے یا اس کو معاف کر دیتا ہے، یا اس کا جو جس کو ٹیوشن پڑھا رہا ہے وہ پیسے کھا جاتا ہے یا لے کے بھاگ جاتا ہے، تو اس کے ذمہ بہرحال ہوگا کہ آپ کو یہ 5,000 روپے دے، کیونکہ آپ نے پورا عمل کر لیا ہے۔ تو عمل کی اجرت لینا جائز ہے، وہ اجرت متعین ہونا ضروری ہے، اس کو کسی ایسی چیز کے ساتھ جوڑ دینا کہ اس چیز کی مقدار ہی معلوم نہیں ہے۔ مثلا 50% لوں گا تو کس چیز کا 50%؟ وہ ہر دفعہ ممکن ہے تنخواہ اس کی زیادہ ہو یا کم ہو، اور کتنے سال پڑھاتا رہے، کتنے سال کے بعد چھوڑ دے، ممکن ہے 2 مہینے کے بعد وہ چھوڑ دے۔ تو پیسوں کی صورت میں متعین کرنا ضروری ہے کہ آپ کو یہ بتانا پڑے گا میں آپ کو یہ کام کروا کے دے رہا ہوں آپ کا، اور مجھے اس کے اتنے پیسے چاہیے، لگے بندے، ان پیسوں کی پھر یہ آپ اس کو اس طرح سے ایڈجسٹ کر